رمضان کا چاند دیکھتے ہی اگر آپ یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لے تو پورے سال مال میں برکت ہوگی، کاروبار خوب چمکے گا، آپ کا سارا قرض ادا ہو جائے گا، ہر طرح کی پریشانی اور مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ دوستوں، جب رمضان کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پر کئی طرح کے وظیفے بیان کیے جاتے ہیں، بہت سارے وظیفے تو وائرل بھی ہوتے ہیں کہ صاحب رمضان کا چاند دیکھ کر اگر آپ یہ سورت اتنی مرتبہ پڑھ لو گے تو آپ کی روزی کے کاروبار کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ سے پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور جناب اگر رمضان کا چاند دیکھ کر یہ آیت، یہ سورت اتنی مرتبہ اگر آپ نے پڑھ لی تو آپ کا سارا قرض ادا ہو جائے گا، ہر طرح کی پریشانی مصیبتیں آپ کے گھر سے دور ہو جائیں گی اور پورا سال آپ کا بہت بڑھیا گزرے گا۔ تو اس طرح کے وظیفے جو بیان کیے جاتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ان سب باتوں میں کتنی سچائی ہے اور اس طرح کے وظیفوں کی حقیقت کیا ہے، تو دوستو آج کے اس چھوٹے سے ویڈیو میں بہت تھوڑے وقت میں آپ کے سامنے اسی مناسبت سے کچھ باتیں بیان کریں گے۔ آپ توجہ کے ساتھ پورا ویڈیو آخر تک سنیں، اپنے دوستوں میں ضرور شیئر بھی کریں۔ دیکھیے، رمضان کا چاند دیکھ کر پڑھنے کے لیے جو وظیفے بیان کیے جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر رمضان کا چاند دیکھ کر سورہ فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور اسی طریقے سے سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اگر کوئی شخص رمضان کا چاند دیکھ کر یہ سورت پڑھتا ہے تو اس کے کاروبار میں برکت ہوگی وغیرہ وغیرہ، جو اس طرح کے وظیفے بیان کیے جاتے ہیں، تو ممکن ہے ہو سکتا ہے کہ یہ کسی بزرگ کے مجربات میں سے ہو، کسی اللہ والے کے تجربہ کیے ہوئے ہو۔ تو اس اعتبار سے اگر کوئی شخص رمضان کا چاند دیکھ کر اس طرح کے وظیفے، جو قرآن کریم کی صورتیں، قرآن کریم کی آیتیں، قرآن کریم کے اندر سے جو کچھ بھی آیتیں والے وظیفے جو ہوتے ہیں، وہ اگر اس اعتبار سے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کو دیکھنا، اس کو چھونا، اس کو پڑھنا، یہ سب ثواب اور برکت کی چیز ہے۔ اگر اس اعتبار سے کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اس طرح کے جو وظیفے ہیں یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اسے لازم اور ضروری نہ سمجھے کہ سارے گھر والے بڑے اہتمام سے ایک جگہ بیٹھ کر پڑھنا شروع کریں، اور اگر گھر کا کوئی فرد، گھر کا کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی مشغولی کی وجہ سے پڑھ نہ سکے تو اسے ترچھی نگاہ سے دیکھنا، اسے برا بھلا کہنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہے یہ وظیفے تو کر سکتے ہیں، قرآن کریم کی آیتیں ہیں، قرآن کریم کی صورتیں ہیں، بہرحال برکت آپ کو حاصل ہوگی، فائدہ آپ کو ہوگا، پڑھ سکتے ہیں، ناجائز نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے اگر آپ کاروبار میں، روزی میں، عمر میں برکت چاہتے ہیں تو کچھ باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو آپ کے کاروبار میں، روزی میں، عمر میں برکت ہی برکت ہوگی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ سورہ واقعہ اذا وقعت الواقعہ، یہ 27ویں پارے میں ہے۔ اس سورت کی روزانہ مغرب کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے آپ تلاوت کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ کبھی آپ کو فاقہ نہیں ہوگا، آپ کسی کے محتاج نہیں بنیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کاروبار میں، عمر میں برکت کے لیے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ صلہ رحمی کریں، رشتوں کو جوڑے، رشتوں کو ٹوٹنے نہ دے، اس لیے کہ حدیث شریف کا خلاصہ ہے کہ جو شخص رشتوں کو جوڑتا ہے، رشتوں کو نبھا کر چلتا ہے تو اس کے کاروبار میں، اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے استغفار کی کثرت کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اگر آپ کو عربی میں نہیں آتا تو آپ اردو میں یوں کہہ سکتے ہیں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کثرت سے استغفار پڑھیں، تو اس کا بھی فائدہ یہ ہے کہ جو شخص کثرت سے استغفار پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے، اس کے کاروبار میں، اس کے دکان دھندے میں برکت ہوتی ہے، اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے۔ تو دوستو یہ کچھ باتیں، کچھ چیزیں تھیں، اگر آپ ان پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ آپ کا کاروبار بھی خوب چمکے گا، آپ کی روزی میں برکت بھی ہوگی اور آپ کے گھر میں چین و سکون اور عافیت بھی آئے گی۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔